نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم۔ کسی بھی مصیبت میں اور حاجت اور ضرورت میں اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے اجتناب کرنا، اللہ تبارک و تعالی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ سے مانگنا کیسے ہو؟ آیا کوئی وسیلہ ایسا بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے اور اللہ انسان کو عطا کرے؟ تو وسیلے کے کئی اقسام ہے۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا، اسی طریقے سے ایمان کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ جائز ہے، لیکن کسی پیر کا وسیلہ، کسی بزرگ کا وسیلہ دینا یا کسی پیغمبر کا وسیلہ دینا کہ اے اللہ اس بزرگ کی برکت سے اور اس کی طفیل میرا یہ کام کر دے، اس طرح کے وسیلے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور جب اللہ سے کوئی بات ہم منواتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کریں۔ اسی طریقے سے اسماء حسنہ کا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو واقعہ بتایا، سنایا کہ پچھلے زمانے میں 3 لوگ تھے۔ وہ لوگ سفر کر رہے تھے، سفر پہ نکلے، تو جب سفر پہ گئے تو وہاں پہ راستے میں بارش ہو گئی۔ اب یہ لوگ کچھ پناہ گاہ تلاش کر رہے کوئی، تاکہ بارش سے یہ لوگ چھپ جائے اور اس پناہ گاہ میں جا کے یہ لوگ بیٹھ جائے۔ جب انہوں نے پناہ گاہ تلاش کی تو جا کے ایک غار ان کو ملا، اس غار کے اندر یہ تینوں جا کے انہوں نے پناہ لی اور بیٹھ گئے۔ اب بارش ہو رہی ہے، اندھیری رات بھی ہے، بارش ہے، ہر ادھر ادھر سے دوادار ہوا چل رہی ہے، تو بارش ہو رہی ہے۔ اسی دوران وہ ہوا کے ذریعے سے اور اس دھند کے ذریعے سے یہ جو جس غار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے پتھر آ کر اس کے منہ میں گر گیا، اور وہ جو پتھر کا جو باہر سے منہ تھا وہ بالکل بند ہو گیا۔ اب باہر سے روشنی بھی آنا بند، اور یہ لوگ اندر بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور راستہ تلاش کیا کہ باہر جانے کا کوئی راستہ موجود ہے یا نہیں، بالکل یہ لوگ نا امید ہو گئے کہ اب ہم باہر نہیں جا سکتے۔ تو آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ اب ہم یہاں پہ پھنس چکے ہیں، باہر نہیں جا سکتے، لہٰذا اب ہم تینوں کیا کریں گے کہ اپنے اعمال، کوئی جو ہم نے کوئی عمل کیا ہو، ہر ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ وہ پیش کرے، شاید اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے نکال دے، کوئی راستہ ہمارے لیے نکل جائے۔ ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، آپ کے علم میں بات ہے کہ میں جب صبح بکریاں لے کر جاتا ہوں، جانور لے کر جاتا ہوں چراگاہ میں، اور شام کو واپس آتا ہوں تو میرے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں اور بوڑھے ماں باپ ہے۔ جب میں آتا ہوں تو ان جانوروں کو میں باندھتا ہوں اور پھر ان سے دودھ نکالتا ہوں، اور جب دودھ نکالتا ہوں تو اس کے بعد برتن اٹھاتا ہوں
اور لے کر آتا ہو، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے آگے وہ دودھ پیش کرتا ہو، پہلے ان کو پلاتا ہو، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، سیراب ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو اور بیوی کو اور خود پیتا ہو۔ یہ میرا سلسلہ ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میں جانور لے کر چراگاہ پہ چلا گیا اور میں کافی آگے نکل گیا۔ تو جب میں آگے چلا گیا مجھے دیر ہو گئی، مجھے خیال آیا کہ میرے ماں باپ انتظار میں ہوں گے اور ان کو بھوک لگی ہوگی۔ تو میں شام کو جب دیر سے واپس آیا اور میں نے جانوروں کو باندھا اور ان سے دودھ نکالا، تو دودھ جب میں نے نکالا اور ماں باپ کے پاس آ گئے تو نامت والدہ، ان کے والدین وہ دونوں سو گئے تھے۔ میں ان کے سہانے کھڑا رہا، ان کے سر کی طرف، اور برتن لے کے میں کھڑا رہا ان کے انتظار میں، اور ان کو جگایا بھی نہیں، کہیں ان کا نیند خراب نہ ہو جائے، نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ تو میں ان کے سر کی طرف کھڑا رہا اور میرے بچے وہ روتے رہے اور دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو اور بیوی کو پلاؤ۔ تو میں صبح تک کھڑا رہا اسی طریقے سے انتظار میں، بچے مانگتے رہے، میں نے بچوں کو نہیں دیا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ صبح جاگے اور میں نے وہ دودھ ان کو پیش کیا، انہوں نے وہ دودھ پیا، تو اس کے بعد میں نے جا کے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ کا حکم بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور والدین کی اطاعت کی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کے رضا کے لیے کیا ہو تو آپ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے اور ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو چٹان تھی وہ ادھر سے تھوڑی سی ہل گئی، اچانک وہاں سے ہل گئی اور اندر روشنی اور ہوا آنا بھی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی ہٹانے کی، لیکن وہاں سے وہ نہ ہٹ سکی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ کے علم میں ہے کہ میری چاچا کی بیٹی تھی، ابن عمتی ہی، میری کزن تھی، تو وہ مجھے پسند تھی بہت زیادہ، اور میں نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ میں بدفعلی کرو، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ پھر ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور وہ میرے پاس آئی، میں نے ان کی ضرورت پوری کی، پھر اس کے بدلے میں مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے ساتھ بدفعلی کروں، زنا کروں، لیکن جیسے میں نے ارادہ کیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور میرے عزت خراب نہیں کرو۔ تو میں نے اس وقت آپ کے ڈر کی وجہ سے، اے اللہ، میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہو اور میں اس سے بچا ہوں، اس بدفعلی سے، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما اور ہمیں یہاں سے نکلوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اور وہاں سے ہٹ گیا۔ انہوں نے پھر سے کوشش کی باہر نکلنے کی، لیکن راستہ نہیں تھا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ کے علم میں بات ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور تھے، وہ کام کر رہے تھے، تو شام کے ٹائم مزدور نے اپنی مزدوری لے لی، ایک مزدور نے مزدوری نہیں لی، وہ کسی کام کی وجہ سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ پھر میں نے ان کی جو مزدوری تھی میں نے وہ کاروبار میں، تجارت میں لگا دی، اور وہ کافی عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کاروبار میں اتنی ترقی ہو گئی تھی کہ وہ جو بکریاں تھی، بیڑ وغیرہ، ان کے بہت سارے ان کا ایک بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ بکریاں بیڑ وغیرہ۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری مزدوری جو رہ گئی تھی آپ کے پاس وہ آپ مجھے دے دے۔ تو میں نے ان کے کہا یہ جو بکریاں ہے، بیڑ ہے، جانور ہے، یہ سارے آپ کے ہیں، یہ لے جاؤ۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ اے میرے آقا مالک، آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو مجھے مزدوری نہیں دی اور آج میرا مذاق اڑا رہے ہو، میری تھوڑی سی مزدوری تھی وہ مجھے دے دے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا جتنا مال ہے یہ سب آپ کا ہے، یہ لے جاؤ۔ جب آپ چلے گئے تھے تو میں نے یہ تجارت میں لگا دی
اور یہ سوچ کر کہ آپ کا فائدہ ہو، کہیں آپ واپس آ جائے تو آپ کو یہ سارا مل جائے، تو یہ مال آپ کا ہے۔ تو میں نے وہ سارا مال اس کے حوالہ کر دیا اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے خاطر کیے ہو اور میں نے کسی کا حق نہیں کھایا ہو اور اس کو صحیح سلامت اضافے کے ساتھ اور اس کے فائدے کے ساتھ اس کو واپس کیا، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے ہے تو یہاں سے یہ چٹان ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان وہاں سے دڑم کر کے نیچے گر گئی اور راستہ کھل گیا۔ یہ تینوں خوشی خوشی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو اس نے وسیلہ پیش کیا، یہ نیک اعمال کا وسیلہ تھا، اس نے اللہ کے سامنے ان بندوں نے پیش کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرے اور اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے وہ مسائل ان کو حل کریں گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں اور باباؤں سے مانگتے ہیں کہ یہ بابا اس میں یہ کام پورا ہو جاتا ہے، یہ عمل پورا ہو جاتا ہے، اور بیٹے مانگتے ہیں، بیٹیاں مانگتے ہیں۔ کوئی کاروبار ہمارا نہیں ہے تو ہم جاتے ہیں وہاں کاروبار کے سلسلے میں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور پھر یہ جو پیر ہے اور یہ عامل جو ہے، عامل کچھ عامل ایسے گمراہ عامل ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے دم درود کا طریقہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو وہ لوگوں کو دم کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے دم درود کرتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ مجمع کو جمع کرتے ہیں، سب کو بولتے ہیں اپنے سر پہ ہاتھ رکھو یا پیر پہ ہاتھ رکھو، یہ اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھو، پیٹ پہ رکھو، جہاں پہ آپ کو تکلیف ہے سب ہاتھ رکھ کے، اور یہ پیر صاحب لاؤڈ سپیکر میں شف شف کر کے ان کو دم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر دم ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ قطعاً کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اس طرح کے لوگوں سے بچے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ حقیقت میں یہ گمراہ لوگ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک پیر صاحب ہے جو حق خطیب کے نام سے مشہور ہے، حق خطیب حسین علی سردار بادشاہ، تو وہ بھی اس طریقے سے آپ اس کی شکل دے کے، اس کا چہرہ دے کے، طریقہ کار اس کا دے کے، وہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے شکل و صورت سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ بھی تقوی والا لباس ہوتا ہے، علماء والا صلحاء والا لباس ہوتا ہے۔ تو پھر ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کا کردار وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اس سے سنت ٹپکتی ہے، اس سے قرآن اور حدیث کے اعمال ٹپکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔